عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا ہے تارا۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محترم و معزز صابر حضور مستقیم، ابھی معراج کے متعلق باتیں ہو رہی تھی۔ معراج حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں بلکہ پک ہے کہ معراج آپ کو ہوا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے پھر 7 آسمان کے اوپر تک۔ جنت بھی آپ نے دیکھی انہی آنکھوں سے اور جہنم بھی دیکھی انہی آنکھوں سے، اور تھوڑے سے وقت میں ایک ہی رات میں یہ معراج ہوئی اور اسی رات موت تشریف لے آئے۔ لیکن اس زمانے میں لوگوں کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ جو چھوٹی بات بڑی بات ہو اس کو دن مناتے۔ دن منانے کی صرف 2 دن مناتے تھے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام۔ عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن۔ اس واسطے اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ کس مہینے میں عید الفطر ہوتی ہے یا کس مہینے میں عید الاضحیٰ ہوتی ہے، وہ تو پکے دن ہے، چونکہ وہ مناتے تھے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں رہی۔ میلاد النبی نہیں منایا جاتا تھا اس زمانے میں، معراج النبی نہیں منایا جاتا تھا اس زمانے میں، اس واسطے ان کی تاریخیں مجہول ہیں۔ کون سی تاریخ ہے؟ اسی دن سے منائے جاتے تو پھر تو مجہول نہیں ہوتا، وہی دن ہے جس طرح عید الفطر منائی جاتی ہے، عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، عید معراج بھی منایا جاتا ہے، میلاد النبی بھی منائی جاتی ہے، وہ ایک ہی دن۔ اگرچہ اب لوگوں نے ایک دن شروع کر دیا کہ شب معراج 27 رجب کو اور میلاد 12 رمضان اور 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں۔ اب اس واسطے آنے والوں کو پھر اب کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں بس یہی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں پیچھے کتابوں میں لکھا ہوا کہ کون سا دن ہے معراج کا اور کون سا دن ہے میلاد کا، وہ تو جب وہ لکھنے والے لکھتے ہیں مثلا اس معراج کے بارے میں 10 قول لکھے، 10 قول، اتنی بات تو ہے ہوئی تو ہجرت سے پہلے 5 مہینے سے لے کر 5 سال تک کے قول ہیں کہ معراج سے یعنی ہجرت سے پہلے 5 مہینے پہلے معراج ہوا، 8 مہینے ہوا، سال ہوا، 11 مہینے ہوا، اس طرح 5 سال غالباً اتنے قول ہیں۔ اس واسطے کوئی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ کس رات کس دن کس۔ ایک یہ بھی قول ہے جس پر
عمل ہو رہا ہے۔ اس واسطے ہم کوئی شبد مد سے اس کا کوئی انکار اور رد نہیں کرتے۔ اس واسطے قول ایک یہ بھی ہے کسی پر عمل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن منانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس اس دن جو ہے کچھ کھا پی لیا، کچھ تقریریں کر لی اور باقی اپنی مرضی نہیں۔ مطلب کچھ منانے کا کوئی مطلب بھی نہ ہونا چاہیے نا۔ مثلا معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل کرتے رہے تو لمبی باتیں ہو جاتی ہیں، مختصر ایک تو آسان سی بات ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آپ ایک ہی رات میں گئے، اور وہ ایک گھوڑا تھا، سواری تھی جس کو براق کہتے ہیں۔ وہ براق اس واسطے کہتے ہیں کہ براق برق سے بنا ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں۔ بجلی جس طرح تیز جاتی ہے وہ گھوڑا اتنا تیز جاتا تھا، جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پاؤں پڑتا تھا۔ اس واسطے میں اتنا تیز چلے گئے۔ مسجد اقصیٰ میں پہنچ کر تمام انبیاء کا وہاں اجتماع تھا، وہاں امامت کرائی اور آپ امام الانبیاء بنے۔ پھر وہاں سے مسجد اقصیٰ سے اوپر آسمانوں کی طرف لے جانے والا لے جاتا ہے، بندے کا کام تو نہیں ہے، بندہ کیسے جا سکتا ہے؟ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسریٰ بعبدہ لیلا، سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے تمام کمزوریوں سے جو اپنے بندے کو لے گیا۔ لے جانے والا اللہ ہے، وہ تو جہاں تک لے جا سکتا ہے، بندہ اپنی طاقت سے نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ جہاں لے جائے تو لے جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے یہی لے گئے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ درمیان میں یہ آتا ہے، درمیان میں وہ آتا ہے، یہ کچھ آتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بھی پیدا کی ہیں جو درمیان میں آتی ہے، ہوا بند ہو جاتی ہے، کہیں جب وہ قائدار ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کہیں کچھ ہے، جو کچھ ہو لے جانے والا نہیں جائے گا۔ جبرائیل آتا ہے اوپر سے نیچے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے نیچے کیسے آ سکتے؟ اوپر سے نیچے سے اوپر نہیں آ سکتے۔ آدم علیہ السلام اوپر سے نیچے نہیں آئے، یہ تو لے آنے والا ہے نا، ورنہ تو بندہ کوٹھے سے ہی نہیں آ سکتا جب تک کوئی سیڑھی وغیرہ کوئی اسباب نہ ہو۔ تو آدم علیہ السلام کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح زمین پہ بھیج دیا، اتنا دور سے بھیج دیا۔ تو بھیجنے والا ہے اللہ، وہ بھیج سکتا ہے۔ تو آسمانوں پر پہنچے استقبال کے لیے، پھر 8 پیغمبر وہاں ملے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ باقی ہم اس بات پہ نہیں پڑھتے، وہ ان کی وہ مثالی صورتیں تھیں، اصلی شکلیں تھیں، اصلی چیز تھی، کیا تھی، ہم اس کے مکلف نہیں، وہ آگے کا معاملہ جو جیسے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سب نے آگے خطبے دیے، استقبال کیا، آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی، آپ کو جنت کے محالک دکھائے گئے، آپ نے سب کچھ باندھے۔ وہاں سے پھیر کے دیکھ کے ما زاغ البصر وما غوى، طغى، فرمایا جو چیز آپ نے دیکھی ہے نا، بعض دفعہ ہوتا ہے نا حقیقت کچھ ہوتی ہے، آنکھ پتھرا جاتی ہے، صحیح نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میرے نبی نے جو کچھ دیکھا ہے وہ صحیح دیکھا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نشانی، بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، اسی زندگی کے ساتھ، اسی جسم کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ، آپ سارا کچھ ادھر کبھی دیکھ کے آئے۔ پھر
یہ تو ہم بیان کرتے ہیں، یہ نبی کی فضیلت ہے، ہم اس کی امت ہیں، ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے۔ ہمارے پیغمبر کی عزت ملی، کسی پیغمبر کو آگ میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج ہوئی، کسی کو پہاڑ پر، کلیم اللہ کو مختلف، لیکن ہمارے نبی کو جیتے جی جو ہے معراج آسمانوں پر ہوئی آپ نے۔ اب ہمیں اس معراج سے جو فائدے حاصل کرنے ہیں نا، کوئی اس دن کوئی روزہ، کوئی نماز، کوئی صدقے، کوئی خیرات، کوئی واجب نہیں ہمارے اوپر ان دنوں میں کہ اس دن میں کوئی واجب ہوگا، لیکن ہمیں جو نبی علیہ السلام نے جو لکر آیات من آیات رب الکبریٰ بہت سی چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، جس کے بارے میں پہلے آپ نے فرمایا تھا، تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، ہمیں تو آپ کی زبان پر یقین ہونا چاہیے، آپ نے جو کہہ دیا بس ٹھیک ہے، آنکھوں سے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، ہم اس کے مکلف، آپ نے جو بھی فرما دیا وہ حق ہے، اور یہی ایمان کی نشانی ہے۔ جو آدمی آپ کی بات کو نہیں مانتا تو بس وہ پھر اپنے تجربے کے بعد مانتا ہے تو وہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہی ہے، یؤمنون بالغیب، بن دیکھے اپنے نبی کی بات پر اعتماد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے سر پر پتھر مارتا ہے اور اس کے سر کو کچل دیتا ہے، اور وہ پتھر لڑھک کر دور چلا جاتا ہے۔ وہ آدمی جاتا ہے اس کو لینے کے لیے، اس کا سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر آگے مارتا ہے، پھر وہ کچلا جاتا ہے، پھر پتھر دور، یہی ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ سر کچلا جاتا ہے، پھر بن جاتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے، پھر بن جاتا ہے۔ جبریل یہ کیا چیز ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک بندے کا سر کچلا جا رہا ہے، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جس کا سر کچلا جاتا ہے یہ بے نماز آدمی ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کو یہ سزا ہو رہی ہے۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تو آپ نے پہلے ہی بتایا نماز قائم کرو، نماز فرض ہے، اس پر اعتماد کر کے ہمیشہ جس طرح صحابہ نماز جو ہے ایمان لاتے ہی آپ کے حکم پر عمل کرتے، کبھی ان کی نماز نہیں چھوڑتی، لیکن اب تو اپنی آنکھوں سے اس کی سزا پتہ، اور بھی سزائیں ہیں، ان میں سے ایک سزا یہ ہے کہ اس کا سر کچلا جا رہا ہے۔ اب ہمیں اس معراج سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں آج سے تحیہ کر لینا چاہیے کہ ہم نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، نماز نہیں چھوڑی، پھر تو پیدا ہے راج بیان کرنے کا، نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز کے اپنے فضائل اور اس کے اوپر سزائیں ہیں، وہ موضوع نہیں اس واسطے، لیکن جو بات آپ نے یہ دیکھی میں نے صرف اتنی عرض کر۔ دوسرا یہ دیکھا ایک معاجرہ کہ ایک آدمی گٹھڑی لکڑی کے لے کے کھڑا ہے، اس کو اٹھانا چاہتا ہے، اٹھائی نہیں جاتی، پھر جاتا ہے اور لکڑیاں لے آتا ہے، اس گٹھڑی میں اور ڈال دیتا ہے، اور گٹھڑی بھاری ہو گئی، پھر اٹھانا چاہتا ہے، نہیں اٹھائی جاتی، پھر وہ گٹھڑی بڑی ہے، پھر اور لکڑیاں لے آتا ہے اور ڈال دیتا ہے۔ حضرت یہ کیا ہوا؟ یہ سمجھ نہیں آتی، آدمی کو وہ گٹھڑی نہیں اٹھائی جا رہی اور دوسری لکڑیاں اس میں ڈال کر اپنی گٹھڑی کو بھاری کر رہا ہے، یہ کیسا آدمی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ آدمی ہے جس پر پہلے اتنی ذمہ داریاں ہیں، امانتیں ہیں، چیزیں ہیں، وہ ادا نہیں کرتا اور دوسری لے کے اس میں رکھتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو ذمہ داریاں، یعنی اس فائدے اس واقعے سے ہمیں یہ آج تہیہ کر لینا چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری اٹھائیں گے، کسی کی امانت ہے تو واپس کریں گے، کوئی چیز ہمارے پر فرض ہے تو اس کو ادا کریں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے تو اس کا یہ حال ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قرآن کہتا ہے کوئی کسی کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا۔
ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يقبل منه شيء. اگر کوئی کہے کہ بھائی آؤ مجھے یہ گٹھڑی کمر کا اٹھوا دو، کوئی نہیں آئے گا اگرچہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. جس بیٹے کے لیے، جس بیوی کے لیے، جس والدین اور ماں باپ اور دوست احباب کے لیے وہ جناب حلال حرام کو نہیں دیکھ رہا کہ اس کو ایسا جوڑا پہنانا ہے، اس کو ایسا، اس کی یہ ضرورت پوری کرنی ہے، لیکن قیامت کے دن وہ قریب نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. اس دن ہر آدمی اپنے بھائی سے، ماں سے، باپ سے، دوست سے، بیوی سے، سب سے دور بھاگے گا. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. اس دن مجرم آدمی چاہے گا کہ سارے میرے باپ کو، میری ماں کو، میری بیوی کو، میرے بچوں کو، کائنات کے سب لوگوں کو، پیر کو، استاد کو اور سونے کو، جو ساری چیزیں لے جاؤ اور مجھے چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ ہے معراج کا سبق، معراج کا سبق. ایک اور دیکھا ہے تو ایسے تفصیل طلب ہے کہ ایک دو ماہ ایک بات پر لگ سکتا ہے، تو لیکن وہ جو بھی موضوع شروع کرتے ہیں وہ دوسری چیز آ جاتی ہے، وہ ادھر رہ جاتا ہے، پھر اگلی بات شروع ہو جاتی ہے. تو بہرحال اور دیکھا کہ ایک آدمی کے سامنے پکا ہوا خوشبودار تازہ تازہ گوشت ہے اور دوسری طرف گوشت گلا سڑا گوشت ہے، بدبو آ رہی ہے. یہ بڑے مانس آدمی، مرد اور عورت کیا کر رہے ہیں؟ وہ آپ کے قریب پکا ہوا خوشبودار گوشت چھوڑ کر وہ بدبودار گوشت لے رہے ہیں. اور بدبو تو آپ کے جائیں بھائی تو لاکھ لاکھوں بند کر دیتے ہیں، بدبو ہے. گلا سڑا بدبودار گوشت لے رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، اور یہ تازہ خوشبودار گوشت چھوڑ رہے ہیں. بس یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یہ زانی لوگ. وہ مرد ہے جس کی پاک طیب فرما بردار خوبصورت بیوی اس کے لیے حلال ہے، اس کو استعمال کرنا. اس کو چھوڑ کر یہ دوسری کسی بیوی کے ساتھ، لوگ کسی کی بیوی کے ساتھ اس نے دوستی بنا رکھی ہے. وہ جو دوسری کسی عورت کے ساتھ اس کی دوستی ہے وہ گلا سڑا بدبودار گوشت ہے. اور یہ جو اس کی اپنی بیوی ہے یہ اس کا مزیدار اور پاکیزہ ستھرا گوشت ہے. اور اسی طرح عورت جو ہے اپنے پاک نیک سیرت، نیک صورت، اچھے خامند کو چھوڑ کر کسی دوسرے مرد کے ساتھ یاری لگا رہی ہے اور وہ ہے اس کے لیے بدبودار گوشت. آپ نے یعنی یہ مثالیں دیکھی، اپنی آنکھوں سے دیکھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دیکھا سچ دیکھا ہے. تو میرے دوستو اس طرح کی بہت سی چیزیں، سود کے بارے میں، غیبت کے بارے میں، آپ نے سارا جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا تھا وہ دیکھ کے آئے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ مولوی صاحب نے شروع کر رکھا ہے، اس کے بارے میں وہ بیان تفصیل سے کرتے رہیں گے. میں مسواجی موقع دیتا ہوں یہی کہ آپ کو 7 انبیاء کی ملاقات ہوئی، جنت دوزخ دیکھی، مسجد اقصی، مسجد حرام سے ہو کر یہ سارے واقعات دیکھے اور سچ دیکھے، درست دیکھے، جس کا ذکر قرآن میں 2 جگہ ہے. ایک 15ویں پارے میں سبحان اللہ یسرا بعبدہ، دوسرا 27ویں پارے میں والنجم اذا ہوا ما ضل، یہاں ہے. اور تفصیل حدیثوں میں ہے. پھر آگے تفصیل ان حدیثوں اور قرآن کی آیتوں کو لے کر سیرت کے لوگوں نے پوری تفصیل کے ساتھ ایک طریقے کے ساتھ لکھا ہے. ان کو پڑھنا بھی چاہیے. ہم دوسری چیزیں پڑھتے ہیں تو آپ کی سیرت، آپ کے معراج، آپ کے معجزات، آپ کے فرامین، آپ کی محبت بھری باتیں سنیں، پڑھیں، اس پر عمل کریں تو دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی آپ کو